آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی ایگزام یا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، یا آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ اگر ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کو سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو اضطراب کی کیفیت کہتے ہیں یا پھر اینزائٹی۔ تو میں آپ کو اس کا ایک بڑا خاکہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات ہو سمجھ میں، اور آپ اس کو بہتر انداز میں اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جب آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف امپرومنٹ کی آپ کو ملتی رہے۔ اور جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ضرور اس کو لائک کریں، کمنٹ کر بتائیں آپ کو اس ویڈیو سے کیا نئی سیکھ ملی ہے، اور اس ویڈیو کو اوروں سے شیئر کریں تاکہ یہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں، کیونکہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں اینزائٹی یا اضطراب کی کیفیت کے آپ کو معلومات ہوں گے، اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اینزائٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اس میں آپ کو اینزائٹی کے پازیٹیو ایسپیکٹس اور نیگیٹو ایسپیکٹس بتاؤں گا۔ ہاں، اینزائٹی بظاہر تو نیگیٹو لگتی ہے، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، یعنی اس کے آپ کو بینیفٹس بھی ملیں گے۔ اس کی ایگزامپل اس طریقے کی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اور جیسا جیسا یہ دن قریب آ رہے ہیں آپ کے اندر ایک قسم کی بے چینی کی کیفیت جاگ رہی ہے، اور جب اس طریقے کی کیفیت ہو رہی ہے تو آپ سوچ موڈ میں جاتے جا رہے ہیں، یعنی آپ کی سوچ اس میں اور مزید سے مزید تر ہوتے جا رہی ہے۔ اور جب اس کی سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر منفی جذبات یا منفی سوچ بھی داخل ہو رہی ہے، تو آپ کے اندر اس طریقے کے سوالات آئیں گے کہ میں تیاری تو کر رہا ہوں، کل کے دن اگر اس ایگزام میں فیل ہو جاؤں تو کیا ہوگا، یا پھر میں اس تیاری میں اگر ناکام ہو جاؤں تو کیا ہوگا، یا پھر مجھے میری تیاری کے باوجود مجھے کم مارکس آ جائیں تو کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس طریقے کے اگر آپ نیگیٹو یعنی منفی وشیس جنجال میں پھنس جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس لمحہ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر ایک خوف، وری، پریشانی اور پھر اضطراب کی کیفیت کا اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ منفی انداز ہے جب آپ کی سوچ اس طریقے کی بنتی ہے۔ لیکن آپ کی تیاری میں مشغول ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اور جب آپ کے اندر اس طریقے کی سوچ اور فکر آ رہی ہے کہ کل کے دن کیا ہوگا اور یہ ہوگا، تو آپ اس کو سوچنے کی حد تک محدود نہ کر کے، بلکہ آپ آگے بڑھ کر اس کو اپنی ایکشن میں یعنی اپنے عمل میں لائیں، اور آپ کی کوششوں کو اور دوبالا کر دیں، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے اندر وہی اینزائٹی، اضطراب کی کیفیت ایک پازیٹیو ولولہ اور کریج دے گی، اور پھر آپ کے اندر وہ چیز جاتی رہے گی جو منفی طریقے سے آپ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی اضطراب کی کیفیت کو منفی نہیں بلکہ مثبت بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنی توانائی لگا کر ہر وہ ریسورس اسٹیٹ یعنی آپ کی اطمینان کیفیت کو آپ دوبالا کر سکتے ہیں، اور مزید آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے ریسرچ کے ذرائع سے کہ جو ہے لیڈنگ مینٹل پرابلم جو ہے اس دنیا میں سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ ڈپریشن بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، لیکن یہ بعد میں آتا ہے۔ اور لیڈنگ جو اینزائٹی مینٹل ڈس آرڈر ہے آج کل لوگوں کے اندر، وہ ہے اینزائٹی یعنی اضطراب کی کیفیت۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسرٹینٹی، یعنی انسان بے یقینی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن بے یقینی کی کیفیت ڈائریکٹلی اینزائٹی کو لنک نہیں کرتی، لیکن ایک سبب بنتی ہے لوگوں کو کہ اینزائٹی یا اضطراب کی کیفیت کو ایکسپیرینس کریں۔ اور دو بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ریسرچ بتاتی ہے آج کل۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ اوور پروٹیکٹیو، یعنی والدین اپنے بچوں کی بچپن میں ان کے ساتھ بہت ہی اوور پروٹیکٹیو ہوں، ان کو زیادہ تحفظ دیں، ان کو جو ہے ہر وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو محدود کریں، تو یہ ایک سبب بنتا ہے بڑوں میں اس اینزائٹی یا اضطراب کی کیفیت کو ایکسپیرینس کرنے کا۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے سوشل میڈیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپیریزن ہوتا ہے، سماجی موازنہ یعنی کمپیریزن، سوشل کمپیریزن، یہ ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ لوگ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت جاگتی ہے، اور پھر یہی سبب بنتا ہے اپنے آپ کو اینزائٹی یا پھر اضطراب کی کیفیت میں ڈالنا۔ میں نے آپ کو اس طریقے کی جو چیزیں بتائی ہے، اس میں ایک سب سے بڑا مین فیکٹر جو بنتا ہے، سب سے بڑا ایک پرنسپل اصول بنتا ہے لوگوں کے اندر اینزائٹی یا اینزائٹی کو ایکسپیرینس کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ
اس کو ایک ورڈ میں اگر ڈیفائن کریں تو وہ ہوتا ہے اوائڈنس، یعنی اجتناب کرنا۔ جس طریقے سے لوگوں کے اندر معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں سے ڈر کھاتے ہیں، تو یہ ان کی سوشل انزائٹی بنتی ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ انزائٹی کے سبب شکار بنتے ہیں جہاں وہ ہائٹس یعنی اونچائی سے اپنے آپ کو ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے اوائڈنس یعنی اجتناب کی کیفیت کا ایک سبب بنتا ہے۔ اس طریقے سے اور کئی ایسے انزائٹیز ہے جہاں اس کا جو اصول ہوتا ہے، پرنسپل انزائٹی یا اجتناب کا، وہ ہے اوائڈنس یعنی اپنے آپ کو اجتناب کرنا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ بایولوجی آف انزائٹی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان انزائٹی میں آتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ ایسے نیورو ٹرانسمیٹر اس کے برین سے، دماغ سے سیکریٹ ہوتے ہیں جس کو کورٹیسول یا پھر ایڈرینلن کہا جاتا ہے، جو انسان کے بلڈ پریشر کو انکریز کرتے ہیں اور اس کو فائٹ یا فلائٹ موڈ یعنی لڑ جاؤں، مر جاؤں یا بھاگ جاؤں ایسی کیفیت میں لاتے ہیں، جہاں پر اس کی سوچ اور انٹیلیجنس کھپ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر اس طریقے کی کیفیت آتی ہے جس کو آپ ریج، اینگر، غصہ، چڑچڑاہٹ اس طرح کی کیفیت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر ڈر اور خوف۔ تو ایکچولی دیکھا جائے تو انزائٹی کی کیفیت ایک نارمل ریاکشن ہوتا ہے اسٹریس کا، لیکن یہی لیول اگر بڑھ جائے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان اگر سمجھے تو اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ بینگ اے لائف کوچ ایز اے NLP ٹرینر، میں آپ کو ایسی چیزوں سے آپ کو باہر آنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پہلا لائف کوچنگ سیشن فری ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ضرور اس کو لائک کریں، کمنٹ کر بتائیں آپ کو کیا نئی سیکھ ملی ہے، اور اوروں سے شیئر کریں تاکہ یہ بھی اس سے مستفید ہو۔ اور آلریڈی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔